السلام علیکم۔ 26 نومبر کو محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کے درمیان ایک مناظرہ طے پایا ہے۔ اس کو ریویل کیا ہے اویس ربانی صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کیا یہ مناظرہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو جیتے گا کون؟ اب سب سے پہلے کوئی کھلاڑی ہونا تو اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے اس کا ریکارڈ کیا رہا ہے۔ کافی ایسے پلیئر ہوتے ہیں جن کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی فارم نہیں لگی ہوتی، تو بندے کو توقع ہوتی ہے کہ شاید آج لگ جائے۔ لیکن محمد علی مرزا کے کیس میں کچھ الگ ہی ہے۔ کچھ ایسے پلیئر ہوتے ہیں جن کا شروع سے ہی کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا، اور پھر ان سے امید بھی یہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کرے گا۔ تو محمد علی مرزا اس ٹائپ کا ایک پلیئر ہے۔ محمد علی مرزا کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب گئے اس کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہوئے کہ مرزا صاحب آپ ہم سے مل لیں، تو مرزا صاحب گھر سے باہر نہ نکلے، اور ایسے کافی علماء کے ساتھ اس نے کیا۔ اور ماضی قریب میں جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ تھا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ وہ گئے تھے اور مفتی صاحب نے 2 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ 48 گھنٹے میں مرزا صاحب صرف ویڈیو بنا لیں اور ٹائم بتا دیں، لیکن مرزا صاحب تو 2 دن ایسے غائب رہے کہ گوگل پہ بھی مرزا صاحب شاید نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناظرہ ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو شاید مرزا صاحب آئیں بائیں شائیں کر دیں، کیونکہ دیکھو بھائی، مرزا صاحب کو حدیث کا علم ہوگا، لوگوں کے بقول ہوگا، چلو مان لیتے ہیں، لیکن اصل علم جو اصول حدیث کا ہے نا، وہ مرزا کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ مرزا صاحب کو عبارت والا بخاری شریف وہ کتاب اس کے سامنے رکھ دیں، لیکن اس عبارتوں کے اوپر اعراب نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، اور اس کو کہیں کہ یہ ایک آپ روایت پڑھ دیں ہمیں، وہ ایک روایت نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ علماء کے سامنے اس نے کیا بیٹھنا ہے بھائی؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناظرہ ہوگا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہوا تھا، بس ایسے ہی یہ آئیں بائیں شائیں کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ علماء کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی اس نے مناظرے کی بات کی ہے نا، تو یہ کہتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب لکھ کر دے دیں، اور مفتی منیب الرحمن صاحب وہ لکھ کر دے دیں کسی بریلوی کو، تو اور اہل حدیث کو لکھ کر دے دیں، کون جی ساجد میر صاحب لکھ کر دے دیں۔ تو جس بندے کو نہیں نہ کرنا ہوتا تو پھر وہ اس طریقے کے بہانے بناتا ہے۔ اور آپ ہمارے اکابر کو دیکھ لیں، ہمارے علماء کو دیکھ لیں، ہمارے مدرسے کا طالب بھی کہتا ہے کہ مرزا کے ساتھ بٹھا دو ہمیں، ہم مرزا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا نا، تو آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کتنے لوگ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا کون بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ شخصیات سے بالاتر ہو جاتے ہیں، آپ کو شخصیات کا فرق نہیں پڑتا، اور آپ اپنے اسکول آف تھاٹ کو ہر وقت ہر جگہ آپ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ مناظرہ تو ہونے نہیں لگا، اور آپ یہ اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ یہ مناظرہ ہوگا اور یہ مزہ ایک بار پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔